یا اللہ عز و جل شام اور یمن میں برکت نازل فرما. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے کہا تھا ایک بار کہ آپ حکم دو کہ میں اڑ کے 1 منٹ سے پہلے تخت آپ کے پاس لے آتا ہوں. تو اتنی طاقت اس جن کے پاس ہوتی ہے، یہ کسی بھی چیز کو اٹھا کے لے آتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نجد میں زلزلے اور فتنے ہیں اور یہ شیطان کے طلوع ہونے کی جگہ ہے. تو یہاں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے طلوع ہونے کی جگہ جو ہے وہ نجد ہے. پچھلی بار بھی آپ سے فلسطین کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو ان کے بارے میں اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تک بھی حکومت پاکستان اور 52 ممالک میں سے کسی کا کوئی مطلب کہ رسپانس نہیں آیا. دیکھیں میں نے تو پتہ نہیں کتنے جنات کو کاٹا بھی ہے، جلایا بھی ہے، مارا بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں نے آ کر جنگ کی. السلام علیکم ڈیلی پاکستان آفیشیل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آفیشیل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد کلیم اللہ بھٹی. ہمارے ساتھ آج وہ عالم دین موجود ہیں جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں اتنی شہرت حاصل کی تھی، جن کا پچھلے انٹرویو میں بہت زیادہ ویوز آئے تھے. بہت زیادہ لوگوں کو کال آ رہی تھی کہ دوبارہ ان کا انٹرویو کیا جائے، دوبارہ ان سے پوچھا جائے یہ کہاں رہتے ہیں اور ان کی تعلیم کیا ہے اور ان کے پاس کیسا علم ہے، واقعی یہ علم کرتے ہیں یا صرف باتیں ہیں. آئیے ہم نعمان بھائی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور ان کا ایڈریس کیا ہے. لوگ کال کر کے پوچھتے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، تو باقی سارا جانتے ہیں نعمان بھائی کے زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نعمان بھائی سب سے پہلے تو آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، اللہ کا احسان ہے. نعمان بھائی کچھ سوال ہیں ہم آپ سے جانیں گے. شیطان کے سنگ کہاں سے طلوع ہوں گے؟ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ عز و جل شام اور یمن میں برکت نازل فرما. تو ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد میں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ عز و جل شام اور یمن میں برکت نازل فرما. پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد میں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نجد میں زلزلے اور فتنے ہیں اور یہ شیطان کے طلوع ہونے کی جگہ ہے. تو یہاں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے طلوع ہونے کی جگہ جو ہے وہ نجد ہے. کیا سب سے پہلے جنات زمین پر آباد ہوئے تھے؟ جی ہاں بالکل، انسانوں سے پہلے زمین پر آباد جنات تھے. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں نے آ کر جنگ کی اور یہاں سے جنات کو ختم کیا. کچھ جنات رہ گئے جو پہاڑوں کی طرف چلے گئے، تو ان کی آج نسلیں آ رہی ہیں آگے. تو جی ہاں بالکل، انسان سے پہلے یہاں پر جن آباد تھے. کیا جنات میں شرارتی طاقتور شرارتی جن ہوتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، بہت شرارتی جن ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں اور مطلب عامل سے بھی زیادہ طاقتور جنات آ جاتے ہیں جو علم کرتے ہیں، اور جن عامل بھی ہوتے ہیں، عامل جن بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ہے ایسا. عفوریت سرکش جنات کے پاس کتنی طاقتیں ہوتی ہیں؟ جی اس کے پاس، اس کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر بھی آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے کہا تھا ایک بار کہ آپ حکم دو کہ میں اڑ کے 1 منٹ سے پہلے تخت آپ کے پاس لے آتا ہوں. تو اتنی طاقت اس جن کے پاس ہوتی ہے، یہ کسی بھی چیز کو اٹھا کے لے آتا ہے. تو پچھلی بار بھی آپ سے فلسطین کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو ان کے بارے میں اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تک بھی حکومت پاکستان اور 52 ممالک میں سے کسی کا کوئی مطلب کہ رسپانس نہیں آیا ان کے حوالے سے. یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اگر حکومت نہیں کچھ کر سکتی تو یہ جو لوگوں کے جذبات ہیں ان کو دیکھا جائے، اور اگر حکومت کے پاس اتنی پاور نہیں ہے تو ان لوگوں کو جانے دیں تاکہ ان کی آواز بن سکیں. تو وہ تو میں نے ایک بیان سنا ہے فلسطینیوں کا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے تو کم از کم دفنانے تو ہمیں آ جاؤ. تو ان کے ایسے بیانات آ رہے ہیں، دل بہت رنجیدہ ہے. تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ فلسطینیوں کے حق میں بھرپور آواز دیں. یہ اس طرح کہنا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، مطلب تماشا دیکھنے سے. اور آگے بڑھیں اور ان کا مکمل بھرپور ساتھ دیں، ان کو اسلحہ فراہم کریں، جو چیز ان کو دی جا سکتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان ان کو سب چیزیں فراہم کریں. جن مختلف شکلیں بدل سکتا ہے. تو ایک بار نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ صدقے کے مال پر مقرر کیا کہ آپ نے اس کا پہرا دینا ہے. تو ایک جن آیا اپنا بھیس بدل کے، تو چوری کرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ لیا. جب پکڑا تو اس نے کہا جی میرے بچے بھوکے ہیں، اس طرح اس نے کہہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر اس نے ایسا کیا، تو دوسرے دن پھر پکڑا گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن بھی اس کو چھوڑ دیا. جب تیسرا دن آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ کے فرمایا کہ آج نہیں چھوڑوں گا، آج تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس جن کو لے گئے. تو
मतलब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स को नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले गए, तो उसने वहां पर जाकर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसने जाकर कहा, जो बंदा आयतुल कुर्सी को एक बार पढ़ लिया करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका माल भी महफूज कर देता है और वो बंदा भी महफूज हो जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये है झूठा मगर इसने बात सच्ची की है। मतलब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये शैतान जिन था। तो इस तरह जिन अपनी मुख्तलिफ शक्लें बदल के आ जाते हैं तो नहीं पता चलता। क्या जिन्नात में मुसलमान और गैर मुस्लिम होते हैं? जी हाँ, जिन्नात में मुसलमान भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं। जिस तरह मतलब इंसानों के अंदर ये इंसान आबाद हैं, इसी तरह इनके अंदर भी फिरकाबाजियां हैं और भी इनमें बहुत कुछ है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस चीज से पैदा किया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नात को जो है वो आग के शोले से पैदा किया, मतलब ये आग से पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, व खलकल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार। यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नात का ही कहा कि जिन्नात को जो है आग से पैदा किया गया। जिन्नात की कितनी किस्में हैं? जिन्नात की 3 किस्में हैं। हदीस पाक से मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्नात की 3 किस्में हैं। एक किस्म जिन्नात की है कि वो हवा के अंदर उड़ते हैं, ठीक है। दूसरी किस्म जिन्नात की ये है कि वो जमीन के अंदर सुकूनत इख्तियार करते हैं, जिस तरह हम लोग हैं। मिसाल है, हम बैठते हैं, हम सफर करते हैं, इस तरह। और तीसरी शक्ल जिन्नात की हदीस पाक में कि वो सांप, कुत्ता और बिल्ली की शक्ल में जो है वो आ जाते हैं। ये 3 किस्में हदीस पाक से साबित है। बाकी वैसे लोगों ने तो काफी बनाई हुई है, लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है। हदीस पाक से तो ये 3 साबित है। क्या जिन्नात को देखना मुमकिन है? जी नहीं, जिन्नात को असली शक्ल में कोई नहीं देख सकता। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि जिन्नात को बंदा असली हालत में नहीं देख सकता। हाँ, वो भेस बदल के आ जाए तो फिर उसको आप देख सकते हैं। और जब आप अमलियात की दुनिया के अंदर कदम रखते हैं तो इसमें आपको बहुत से मुशाहिदात हो जाते हैं। क्या जिन को कत्ल किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जिन को कत्ल किया जा सकता है, लेकिन इनको नाजायज कत्ल करना नहीं चाहिए। मतलब अगर इनका कसूर हो, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इनको भी जान तो जान ही होती है, लेकिन इनको ऐसे कत्ल नहीं करना चाहिए। अगर वो आपको तंग करते हो तो आप इनको 3 बार हुक्म लगाओ कि आप यहाँ से चले जाओ। मिसाल अगर घर के अंदर जिन्नात हो तो हदीस पाक में है कि आप 3 बार उसको बोलो कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से। अगर 3 बार मतलब 3 दिन तक उसको कहते रहो, जब अगर वो ना जाए फिर आप उसको कत्ल कर सकते हैं। यहाँ से हदीस पाक से पता चलता है कि जिन्नात को हम कत्ल कर सकते हैं। और हमने, आप हमारे चैनल पे देखें, मैंने तो पता नहीं कितने जिन्नात को काटा भी है, जलाया भी है, मारा भी है। क्या जिन्नों को मौत आती है? जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जान ने मौत का जायका चखना है। तो हर चीज को जिसमें जान है उसको तो मौत आएगी जी जरूर। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखते रहिए डेली पाकिस्तान ऑफिशियल। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद कलीमुल्लाह भट्टी।